صرف یقین نہیں. ان کو دونوں مکس کر دیجیے. نہیں اچھا چلیں میں بعد میں سوال. نہیں یہ میں کام کی بات کر رہی ہوں. جی بھائی جی سر. شروع کریں جی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب کا معاملہ کیس چل رہا ہے, 2.5 سال ہو گئے. ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جرم کیا ہے, لیکن کیس چل رہے ہیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا تو میرا لگتا ہے کام ہی کیس بھگتنا ہے. پہلے بھی ایک 9 سال کیس بھگتتے رہے ہیں, اب 2.5 سال اس میں ہو گئے, 2.5 سال کراچی ہو گئے. تو یہ سلسلہ تو لگا رہے گا. یہاں پر کیس کیا ہے, انصاف کیا ہے, اس کی حقیقت جج ارشد ملک کا کیس پورے پاکستان کے سامنے ہے. بہرحال ہم نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا, اور جھوٹے کیسوں کی ایک لمبی فہرست یہاں ہے. اور یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ کا کہ سارے کیس اپوزیشن پہ ہیں. آپ 400 ارب چینی میں کھا جائیں کوئی نہیں پوچھے گا, 200 ارب گندم میں کھا جائیں کوئی نہیں پوچھے گا, 150 ارب LNG میں کھا جائیں کوئی نہیں پوچھے گا, اربوں دوائیوں میں کھا جائیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو آج کیس صرف بنتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پر. اور میں نے پچھلی 2 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ ہم پر کیس یہ ہے کہ LNG ٹرمینل لگا تو اس میں ملک کا نقصان ہو گیا. مجھ پہ جو کیس ہے کرپشن کا کیس نہیں ہے. کہتے ہیں آپ نے غلط فیصلہ کیا, اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ملک کا نقصان ہو گیا جو LNG ٹرمینل لگا. تو میں نے بارہا یہ کہا کہ یہ بتا دیں کہ اس LNG ٹرمینل کی سالانہ قیمت جو صارف ادا کرتا ہے, حکومت ادا نہیں کرتی, جو صارف ادا کرتا ہے وہ رقم کیا ہے. اور اسی ٹرمینل کی LNG سے چلنے والا ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو ہے, بجلی جو بناتا ہے, جو ڈیزل پر چلتا تھا, جب وہ اس ٹرمینل کی LNG پر چلا تو اس میں حکومت کی بچت کیا ہے, یعنی ملک کی بچت کیا ہے. آج 2 مہینے سے کوئی جواب نہیں آیا. تو میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں, تو پھر پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر لیں کہ ملک کا نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. یہ LNG ٹرمینل بلڈ کے ذریعے سوئی سدرن کمپنی نے لگایا. اس کی سالانہ پیمنٹ جو ہے وہ 14 ارب روپے ہے, 14 بلین روپیز اس کی پیمنٹ ہے. یہ 600 ملین کیوبک فیٹ کا ٹرمینل ہے. اس میں سے 40 ملین کیوبک فیٹ یعنی 15واں حصہ جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر کے پاور پلانٹ کو جاتا ہے جو ماضی میں ڈیزل پر چلتا تھا. جب وہ پاور پلانٹ اس LNG ٹرمینل کے LNG پہ چل رہا ہے تو صرف اس کی بچت, اس کی جو بچت ہے وہ 16 ارب روپیہ سالانہ ہے. اور اس قسم کے 4 پلانٹ چل رہے ہیں. تو صرف ان 4 پلانٹس کی بچت جو ہے ملک کی وہ 50 ارب روپیہ سالانہ ہے. 50 ارب روپیہ سالانہ صرف ان 4 پاور پلانٹس جن کے نام ہالمور, سیف, اورینٹ اور سیفائر ہیں, جو 210 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں, ڈیزل پر چلتے تھے, آج اس ٹرمینل کی LNG پر چلتے ہیں اور ہر سال پاکستان کو 50 ارب روپیہ بچاتے ہیں کیش. یہ آج ہم پر کیس ہے. ہم پر کیس ہے کہ آپ نے 48 ارب کا نقصان ملک کا کر دیا, جس میں سے 18 ہوا ہے اور 30 باقی ہے.
تو میں گزارش کروں گا کہ جو میں نے آپ کو 50 ارب بچا کے دیا تو منہا کر کے باقی رقم مجھے ادا کر دیں، کیونکہ 5 سال میں تو 250 ارب آپ ان پاور پلانٹ پہ بچا چکے ہیں۔ 250 ارب روپیہ بچ چکا ہے 5 سال میں، اور اس کے علاوہ یہ جو 4 پاور پلانٹ ہیں یہ صرف اس ٹرمینل کی 1/4 کیپیسٹی استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ اس ٹرمینل کے باقی فائدے دیکھیں گے تو یہ سینکڑوں ارب کے فائدے ہیں، سینکڑوں ارب روپیہ سال کے فائدے ہیں، اور ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ملک کا نقصان کر دیا نہ۔ اور میرا چیلنج ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم کو اور پیٹرولیم ڈویژن کو، اگر ہمت ہے تو اگر بات کریں پریس کے سامنے کہ کیا یہ LNG ٹرمینل ملک کے لیے نقصان دہ ہے کہ جس کا آپ نے مقدمہ بنایا ہے۔ آج نہ ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے، اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ آپ سب صبح اٹھے ہوں گے، آپ کے گھر میں گیس تھی؟ کسی کے گھر میں گیس نہیں ہے، پورے ملک میں گیس نہیں ہے، لیکن وزیر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے، وزیر جھوٹ بولتے ہیں۔ عوام کے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس طرح کا ملک تو میرا سمجھتا ہوں زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یہ جھوٹ کے نہ سر ہوتے ہیں نہ پیر ہوتا ہے، کبھی نہیں چلے گا۔ تو اگر آپ نے جھوٹ بیل کے ملک چلانا ہے تو پھر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جو چل چکا ہے وہ بھی بہت دیر چل چکا ہے۔ جناب بھائی صاحب یہ بتائیں، کل حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے NRO کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں، وہ کیا NRO ہے؟ اپوزیشن آیا، کوئی ڈیمانڈ کی تھی، کوئی مطالبہ کیا تھا، ذرا بتا دیں۔ کون سا NRO جی؟ اب کون NRO دے رہے ہیں؟ یہ ساری جو وفاقی کابینہ NRO دیتی رہتی ہے۔ وزیر اعظم بھی NRO دیتا ہے، اس کے وزیر بھی NRO دیتے ہیں، تو NRO دے دے، پھر ختم کرے اس بات کو۔ NRO ہوتا کیا ہے؟ کس نے کیا کہا ہے؟ اب کیا کہا ہے؟ شبلی فراز نے کل تفصیلات جاری کی ہیں کہ اپوزیشن نے نیب کے جو ترامیم ہیں وہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس سے حکومت نے نیب کی ترامیم ہم نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں دی ہیں۔ حکومت بل لائی تھی، ہم نے اپنی ترامیم اس میں دی تھی، قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جس کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ اگر شبلی فراز صاحب کو آج خبر پہنچی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ پھر ضرور پڑھ لیں، اور یہ سینٹ میں بھی آ چکی ہیں جس کے شبلی فراز صاحب ممبر ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی۔ NRO نہ وزیر اعظم دے سکتا ہے نہ کسی کو چاہیے۔ NRO جو اس نے دیا ہے وہ چینی چوروں کو دیا ہے، گندم چوروں کو دیا ہے، دوائی چوروں کو دیا ہے، LNG چوروں کو دیا ہے، تیل چوروں کو دیا ہے۔ تو NRO تو وہ ہوتا ہے۔ اب بات کریں ملک کی، نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا، یہ بڑی واضح حقیقت ہے۔ مجھے یہ حکومت 2.5 سال میں ایک کام بتا دے، ایک مثبت کام جس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے بتا دے۔ میں 2 کاموں کی بات نہیں کرتا، میں 3 کی بات نہیں کرتا، میں ایک کام کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب تک اس ملک میں نیب رہے گا یہ حکومت نہیں چلے گی۔ آج نہیں چل رہی، وزیر اعظم جو مرضی فیصلے کر لے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ جو کیسز اس بلڈنگ میں چل رہے ہیں، جو LNG ٹرمینل کا کیس چل رہا ہے، ابھی احسن اقبال صاحب آئیں گے، جو نارووال سٹی کا کیس چل رہا ہے، نارووال سٹی کا کیس چلے گا، آج وہ چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کرتارپور چلے گا۔ یہ 3 ارب کا ہے، لاکھوں پاکستانی استعمال کرتے ہیں سپورٹ سٹی نارووال کو۔ کرتارپور بغیر ٹینڈر کے ہے، 17 ارب کا ہے، میرا خیال ہے سال میں 1000 پاکستانی بھی وہاں نہیں جاتا۔ تو پاکستان کی خدمت کرنا جرم ہے، یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے۔ تو NRO، میں جس کو بھی NRO کی تکلیف ہے میں اس کو اس تکلیف کا حل بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ٹی وی پر بتانا ذرا مشکل ہوگا۔ اس لیے ہاں جی اگلی بات۔ اچھا سر، یہ وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے آپ کو مات دینے کے حوالے سے، اس پہ کیا؟ ندیم بابر صاحب کے ساتھ ندیم بابر صاحب جھوٹ بولتے رہے، ایک سچ انہوں نے نہیں بولا، اور مات وہاں پر ہوتی ہے جب میدان ہوتا ہے
ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ سچ جیتتا ہے. مجھے ندیم بابر صاحب بتا دیں کہ اس پروگرام میں ایک جو انہوں نے سچ بولا ہو. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. میں تو پوری حکومت وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزیروں تک جھوٹ ہی بولتی ہے, دوسری بات ان کو نہیں آتی. لیکن میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایل این جی ملک کی ضرورت ہے, اس کے بغیر انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی ایل این جی ٹرمینل نہیں لگا سکے 2.5 سال میں. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی پائپ لائن نہیں لگا سکے 2.5 سال میں. انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کے دنیا کے سب سے جدید ترین اور سب سے کم قیمت پر بجلی بنانے والے پاور پلانٹ لگائے ہیں. انہی کے جو وزیر ہیں عمر ایوب صاحب, وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جناب ہم نے بڑی مہنگی بجلی کے معاہدے ہو گئے ہیں. دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ سستی ترین بجلی لگا دی ہے. تو میری ان دونوں وزیروں سے گزارش ہے کہ آپس میں گفتگو کر لیں کہ بجلی مہنگی لگی ہے یا سستی لگی ہے. دنیا تو کہتی ہے کہ سب سے سستی ترین بجلی ہے, اور اگر کوئی مہنگی لگی ہے تو اس کو معاہدہ عوام کے سامنے رکھ دے کون سا مہنگا معاہدہ ہوا ہے. تو یہ تو ایک جھوٹوں کا ٹولہ ہے. ان کا کام جھوٹ بولنا, عوام کو بیوقوف بنانا. لیکن عوام اپنی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں. آج بجلی ہے, آج گیس ہے, آج عوام مہنگائی کا سامنا نہیں کر رہے, تو آپ جھوٹ کب تک بولیں گے. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو صاحب. سر ایک منٹ آئیے گا, یہ کورونا کے حوالے سے کورونا کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کو پرانے کی طرح یار 12 لاکھ روپے ریگولرائز کیا کیا پوچھے نے بنی گالا ریگولرائز ہو گیا, باقی سارے گھر گر گئے. وہ کوئی بات نہیں. پوزیشن پہ بات کرتے جائیں سر. کس پہ؟ یار سیدھے ہلو ریڈی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج احتساب عدالت میں پیش ہوا ہوں ایک بار پھر, اور میرا مقدمہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان جو احتساب کا نعرہ لگاتا ہے, ان کے احتساب کی اصل حقیقت کیا ہے. میرے خلاف جو ریفرنس داخل کیا گیا ہے اس میں ایک سطر مالی بدعنوانی کی نہیں ہے, اور اسی ریفرنس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی میں جو انفراسٹرکچر بنا اس جیسا انفراسٹرکچر ملک کے اندر موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے جو کیا گیا ہے. اگر اس جیسے 10 منصوبے بنے ہوتے تو پھر یہ بات بن سکتی تھی کہ آپ نے یہ 11واں کیوں بنایا ہے. جب خود نیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایسی سہولت جو نارووال سپورٹ سٹی میں بنی ہے پورے ملک میں ایسی سہولت موجود نہیں تھی, تو یہ ایک تضاد خود اس کے اندر موجود ہے. اور اس کی جتنی بھی اپروولز منصوبے کی ہوئیں وہ میں نے بحیثیت منسٹر نہیں دی, سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس نے دی ہیں. اور یہ ریفرنس اس کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ جتنی منصوبے کی منظوری ہے وہ اس کے کمپیٹنٹ فورمز نے دی ہے. لیکن ان جھوٹے ریفرنسز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی ویلیفیکیشن, کردار کشی کی جائے, ہمارا وقت ضائع کیا جائے, ہمیں ہر ہفتے احتساب عدالت کے چکر لگوائے جائیں, ہمیں بلا وجہ مینٹلی تکلیف دی جائے, ہماری فیملیز کو ڈسٹرب کیا جائے, ہم پہ دباؤ ڈالا جائے.
لیکن ہم ان جھوٹے کیسز سے دبنے والے نہیں ہیں، اور میں ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یہ سیاسی کیس بنائے گئے ہیں، خدارہ ان کے لیے حکم جاری کریں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی کارروائی براہ راست نشر کی جائے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے کہ عمران احمد نیازی کے احتساب کی کتنی ٹانگیں ہیں۔ یہ وہ احتساب ہے جو بغیر ٹانگوں کے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جھوٹ کے اوپر، بہتان کے اوپر، بے بنیاد الزامات کے اوپر کیسز بنا کے عدالتی نظام کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، جج حضرات کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ریاست کے وسائل کو جھوٹ کے اوپر جھونک رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ کہ جن کے کیسز میں انصاف ہونا چاہیے وہ سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں، چونکہ عدالتی نظام کے اوپر یہ جھوٹے کیسز کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے۔ اور وہ شخص ہمارے خلاف کیس قائم کر رہا ہے جس نے بنی گالہ کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سی ڈی اے سے دباؤ کے ذریعے غیر قانونی تعمیر کو قانونی تعمیر میں تبدیل کیا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں درجنوں سینکڑوں غریب لوگوں کے مکان گرا دیے، بلڈوزر چلا دیے کہ غیر قانونی تعمیر ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے کا بلڈوزر اگر غریب کی غیر قانونی تعمیر پہ چلا تو عمران احمد نیازی کے محل کے اوپر وہ اس کو کیوں بریکیں لگ گئیں؟ کس نے روکا اسے؟ اور جو افسران غریبوں کے خلاف تو بلڈوزر چلاتے رہے، لیکن عمران نیازی کی غیر قانونی تعمیر کو غیر قانونی طور پہ قانونی بنانے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی کارروائی ہوگی۔ یہ جو ایک این آر او لیا گیا ہے، بنی گالہ این آر او، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ دوسروں پر الزامات، اور اپنا یہ حالت ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے دباؤ ڈال کے سی ڈی اے کے اوپر اپنا گھر ریگولرائز کرا لیا گیا ہے۔ وہ جگہ جو زون 3 میں آتی تھی اسے زبردستی زون 4 میں ڈال کے اس کی تعمیر کو قانونی بنا دیا گیا اللیگل طریقے سے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو غریبوں کے مکان گراتا ہے لیکن اپنے محل کو بچاتا ہے، اپنے آفس کو استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، اور ہم پر یہ کیس بنا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی معیار کا کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنا دیا۔ یہ منصوبہ پچھلے 2.5 سال سے عمران خان کی انتقام کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ وہ سٹیڈیم جہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے میچ کھیلا تھا، آج وہ سٹیڈیم جنگل بن چکا ہے، وہ سٹیڈیم کھنڈر بن چکا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا؟ پاکستان ایشین گیمز، اولمپکس، ہر جگہ وکٹری سٹینڈ سے غائب ہو چکا ہے، اور اتنا شاندار منصوبہ جس میں گوادر سے لے کر گلگت تک نوجوان کھلاڑیوں کی بین الاقوامی معیار کی تربیت ہونی تھی، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسی حکومت کے دور میں جو وزیر اعظم خود کو سپورٹس مین کہتا ہے۔ آج پاکستان میں سپورٹس انفراسٹرکچر منصوبہ بنانا جرم بن گیا ہے۔ بھائی بتاؤ، اس میں کوئی کک بیک ہے؟ کوئی کمیشن ہے؟ ہزاروں صفحے کا ریفرنس داخل کیا ہے۔ 2 سال سے نیب تحقیق کر رہا تھا، میرے سارے اکاؤنٹ پڑتال کر مارے، پورے پاکستان میں جائیدادیں تلاش کر ماری، ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ کیا جرم ہے کہ جی آپ نے سپورٹ سٹی کیوں بنایا؟ اور جی نارووال میں کیوں بنا؟ کیا نارووال ہندوستان میں ہے؟ کیا نارووال اسرائیل کے اندر ہے؟ کیا نارووال کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا پسماندہ علاقوں کا حق نہیں ہے
کہ وہ بھی ترقی کریں. یہ کہنا کہ پاکستان کے کسی ایک علاقے میں ایک منصوبہ کیوں بنا، یہ ڈسکرمنیٹری کیس ہے، یہ نارووال کے علاقے کی توہین ہے. اور میں اس حق کا دفاع کروں گا کہ نہ صرف ایسا منصوبہ نارووال میں درست بنا بلکہ پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں بننا چاہیے. اور نارووال کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا، مجھ سے پہلے 2009 میں ہو چکا تھا. ہم نے ایک ادھورے منصوبے کو مکمل کیا ہے. اور اس میں کیا لکھا ہے جی، انہوں نے پش کیا منصوبے کو. بھئی میں نے تو ہر منصوبے کو پش کیا. لواری ٹنل کا منصوبہ 40 سال سے بند پڑا تھا، اس کو بھی پش کیا. لیاری ایکسپریس وے کے منصوبے کو بھی پش کیا. کچی کنال کے منصوبے کو بھی پش کیا. سی پیک کے ایک منصوبے کو پش کیا. اگر آپ کی N85 گوادر سے کوئٹہ سڑک 30 سال سے بند پڑی تھی، 25 سال سے، اس کو بھی پش کر کے مکمل کیا. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے منصوبے کو بھی پش کر کے مکمل کرایا. تو اگر آپ منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پش کرتے ہیں کہ ان پر جلدی کام ہو، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے کسی حکومت کی. اور یہی پش کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے. ہم نے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنا ڈالیں. اس حکومت کو پش کرنا نہیں آتا. یہ حکومت صرف پل کر سکتی ہے، چیزوں کو پیچھے کی طرف پل کرے. ہم چیزوں کو آگے کی طرف پش کرتے تھے. یہی فرق ہے. ہماری پش حکومت تھی، ان کی پل حکومت ہے جو ترقی کو پیچھے پل کر رہی ہے. تو اگر پش کرنا جرم تھا تو یہ جرم نہیں ہے، یہ پاکستان کی خدمت ہے کہ منصوبوں کو مکمل کیا جائے اور انہیں کامیاب کیا جائے. بہت شکریہ.